بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقوا کی جانب سے اس ہفتے کا پیغام ڈاکٹر حضرات کے لیے مفید ہدایات۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، عموماً مریض جب ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو بہت مایوسی کے عالم میں ہوتا ہے اور کسی سہارے کا متلاشی ہوتا ہے، لہذا مریض کے ساتھ محبت آمیز رویہ اختیار کیا جائے اور اسے تسلی دی جائے، جیسا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عیادت فرماتے تو اس کو تسلی دیتے تھے، لہذا یہاں بھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کی جائے۔ نیز نفسیاتی طور پر بھی مریض ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے اور اس کو تسلی دینے سے اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ مریض ڈاکٹر پر اعتماد کر کے اپنی تشخیص کرانے کے لیے حاضر ہوتا ہے، یعنی چیک اپ کرانے کے لیے حاضر ہوتا ہے، لہذا ڈاکٹر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خوب غور و فکر سے اس کی تشخیص کرے اور جو دوا اس کے لیے بہتر ہو، فائدہ مند ہو، وہی تجویز کرے۔ بعض وقت کوئی دوا ساز کمپنی ڈاکٹر حضرات کو کئی قسم کی مراعات اس لیے پیش کرتی ہے کہ ان کی تیار کردہ دوائیں تجویز کی جائے، لیکن یہ بات واضح رہے کہ مریض کے لیے مفید دوا کے بجائے کوئی اور دوا تجویز کرنا خیانت ہے۔ آج کل ڈاکٹر حضرات ایک تو بھاری فیس مقرر کرتے ہیں، پھر مریض سے بار بار چکر لگوائے جاتے ہیں۔ یہ بھی قابل غور امر ہے، مریضوں کی مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ مناسب فیس مقرر کی جائے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مرد کے لیے کسی غیر محرم عورت کے بدن کے کسی حصے کو بھی دیکھنا اور چھونا جائز نہیں، اسی طرح مرد کا مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک دیکھنا یا چھونا جائز نہیں، لیکن شدید مجبوری میں چیک اپ یا آپریشن کے وقت جب دیکھے اور چھوئے بغیر آپریشن میں رکاوٹ ہو تو طبیب اور ڈاکٹر کے لیے اس کی گنجائش ہے۔ بیشتر دوائیوں پر جاندار تصویروں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اول تو اس سے احتراز کیا جائے یا ان کو مٹایا جائے، تاہم ممکن نہ ہو تو اس کو ایسی جگہ نہ رکھا جائے جہاں نماز پڑھی جائے یا جس سے ان تصویروں کا احترام لازم آئے۔ میڈیکل اسٹوروں کو چاہیے کہ دوائیاں مارکیٹ کی عام قیمت سے فروخت کریں، نیز دواؤں کو اپنے پاس رکھ کر مصنوعی قلت پیدا کرنا اور پھر مہنگے داموں پر بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ خود بھی اعمال شرعیہ کی پابندی کرنی چاہیے اور جو مریض آئے ان کو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور اعمال اختیار کرنے کی ترغیب دی جائے۔ ذاتی طور پر ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حیات الصحابہ، فضائل صدقات، اسوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بسنتی، شمائل کبریٰ، بہشتی زیور، آداب معاشرت، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی میں ان کتب کا مطالعہ کیا جائے اور مطالعے کے بارے میں ان سے رابطہ رہے۔ معزز سامعین کرام، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے پاس کچھ کینسر کے مریض وغیرہ آتے رہتے ہیں، تو میں آپ کے سامنے کینسر کا علاج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا یونس صاحب پالن پوری دامت برکاتہم نے ایک بیان کے اندر فرمایا کہ کینسر کا علاج یہ ہے، پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا جائے اور پھر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد 2022 مرتبہ یہ آیت الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یہ آیت سورہ ملک میں آیت نمبر 14 ہے، اور پھر 11 مرتبہ درود شریف اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ زندگی میں 1 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ پانی پہ دم کر کے مریض کو پلاتے رہیں، اور اگر کسی کو بیماری بھی نہیں ہے پھر بھی اپنے گھر والوں کے لیے 1 مرتبہ پڑھ کر زندگی میں پلا دیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پیش کی طریقے پر اس بیماری سے حفاظت ہو جائے گی۔ الحمدللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے، کئی لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے، اور اگر کوئی ہندو ہو اس کو بھی یہ پانی دے سکتے ہیں۔ اللہ اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ یہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آپ ہماری ویب سائٹ اتقوا.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔